نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنیا جیفہ وطالبها کلاب او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ حضرات گرامی و قدر، پوری کائنات کو اللہ رزق پہنچا رہے ہیں۔ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اور جہاں جہاں اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق، سب کا روزی پہنچانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ قرآن کریم فرقان مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں اس کا گمان تک نہیں، خیال تک نہیں جاتا۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اپنے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر جو بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق ہیں، مالک ہیں، رزاق ہیں، ذو القوۃ المتین اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو رزق نہیں پہنچا سکتا۔ رزق کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے۔ ساری مخلوق جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری کو اللہ پاک روزی پہنچا رہے ہیں۔ جنگلوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، تری پر، بحر و بر میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، خلائی مخلوق، ہر ایک کو روزی میرا اللہ پہنچا رہا ہے۔ اس وقت تک بندہ مرتا نہیں جب تک کہ وہ جتنی اس کے مقدر میں روزی ہے وہ کھا نہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 سال پہلے نہ دنیا کو 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے دنیا اور زمین و آسمان بننے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے ہر بندے کی روزی لکھتی تھی کہ اس نے کتنی روزی کھانی ہے اور کہاں کہاں سے کھانی ہے۔ تو بندے کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور رزق حلال اللہ سے مانگنا چاہیے۔ رزق حلال برکت والا رزق ہوتا ہے۔ کاروبار کریں لیکن ناجائز کاروبار نہ کریں، جائز کاروبار کریں۔ اور رزق حلال اللہ پاک کی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ حرام کہا کہ نماز میں جب بندہ کھڑا ہو جائے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک ایک لقمہ حلال کا اندر جائے گا، اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوگی۔ بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں کہ بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ کئی بار مشاہدے میں آیا ہے، کئی بار ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ بالکل جیب میں پیسہ نہیں لیکن سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے، لیکن میرا اللہ ایسا بندوبست فرما دیتے ہیں کہ واقعی اللہ کے قرآن کی تفسیر کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور کئی مرتبہ دیکھا ہے اللہ ایسی جگہ سے اللہ رزق پہنچاتے ہیں جہاں بندے کا گمان بھی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قریشی قافلے پر، تجارتی قافلے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو مقرر فرمایا ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ 300 صحابہ امیر بنائے گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو تیار کر کے جب بھیجا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجوروں کا تھیلا بھی ساتھ دیا، انہوں نے وہ ساتھ رکھ لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ 300 صحابہ تھے، ہر صحابی کو 24 گھنٹے کے بعد، یعنی ہر 24 گھنٹے کے بعد
ہر ایک دن ایک کھجور چوسنے کے لیے ملتی تھی۔ صحابہ صرف ایک کھجور چوس کر اوپر سے پانی پی لیتے تھے، اور فرمایا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو انہوں نے درختوں کے پتوں کو اتار کر درختوں کے پتوں کو تو پانی میں بھگو کر پانی کے پتوں سے درختوں کے پتوں سے گزارا کیا، اور جہاد کے لیے جا رہے۔ سبحان اللہ، یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی شان ہے۔ اللہ نے کیسی شانیں عطا فرمائی تھی۔ ان کا بس صرف یہی تھا کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے، اور لشکر بھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا۔ سارے صحابہ ہی تھے، کوئی قرآن کا قاری ہے، کوئی قرآن کا حافظ ہے، کوئی عالم ہے، اور سب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روانہ کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ کافی دن گزر گئے، لیکن اس وقت پتہ چلا جب وہ بھوک کی شدت نے تنگ کیا تو کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، تو درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ایک ساحل پر پہنچے، ایک سمندر کے کنارے۔ ہم نے اس ساحل کے اندر دیکھا کہ ایک بہت بڑا جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے، ایک چٹان ہوتی ہے۔ ہم قریب گئے تو وہ ایک مچھلی تھی، اس کا نام تھا عنبر مچھلی سے کہا جاتا ہے، بہت بڑی مچھلی جو کہ بڑی بڑی چٹانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مچھلی جب ہم نے دیکھی ہم حیران ہو گئے۔ تو جب وہ مچھلی ہمارے سامنے ہم نے دیکھا اس کو، وہ مٹی کے اندر ریت کے اندر اسی طرح دبی ہوئی تھی اور ایسے جیسے ایک چٹان کھڑی ہے۔ تو صحابہ آگے بڑھے، مچھلی کو کاٹنا شروع کیا کہ چلو اس کا سالن بناتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ہم یہ مچھلی مردار ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس حالت میں ایسی مچھلی کھانا ہمارے لیے بالکل جائز ہے، کیونکہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ انہوں نے مچھلی کو کاٹا اور کاٹ کے کھانا شروع کیا۔ وہ بہت بڑی مچھلی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کے جو آنکھ کا حلقہ تھا، اس آنکھ کے حلقے کے اندر وہ اتنا بڑا تھا، ہم وہاں سے کافی چربی نکالتے اندر جا کر اس حلقے کے اندر، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو فرماتے تھے کہ تقریباً 13 آدمی اس مچھلی کی آنکھ کے حلقے کے اندر چلا جاتے تھے، اتر جاتے تھے ایک آنکھ کے اندر، یعنی خانہ بنا ہوا تھا تو اس میں 13 آدمی چلے جاتے تھے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی زمین میں موجود ہیں، سمندروں کے اندر بڑی بڑی مخلوق ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ 13 آدمی اس کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ اتنی بڑی مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں تو کہتا ہوں اللہ نے انہیں وہ غیب کی مدد فرمائی، اللہ نے انہیں تحفے کے طور پر بھیجی کہ میرے وہ محمد مصطفیٰ کے غلام بھوکے ہیں تو میں ان کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں ان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو وہ مچھلی کھاتے رہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ وہ مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، اور وہ مچھلی اپنے جسموں پر اس کی چربی ملتے تھے، اور ہم مچھلی کھا کھا کے فربا ہو گئے۔ جب جہاز سے واپس آئے تو ہم نے یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی، تمہارے کھانے کے لیے بھیجا تھا۔ حضور نے فرمایا کچھ بچ گئے تو ہمیں دو۔ صحابہ کہتے ہیں مچھلی کافی بچی ہوئی تھی، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مچھلی کا سالن کھایا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا کہ حضرت ابو عبیدہ پہلے کہتے تھے نا کہ یہ مردار ہے، ہم نہیں کھائیں گے، پھر انہیں کھانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گوشت میں برکت بھی ہے، یہ اللہ کے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کے لیے آئی تھی، اللہ نے روزی بھیجی تھی آپ کی۔ اور دوسرا اس میں حکمت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کھایا تاکہ سارے صحابہ کو پتہ چل جائے کہ مچھلی مردار نہیں ہوتی، مچھلی حلال ہی ہوتی ہے، اس کو کھایا جاتا ہے، مچھلی مرتی نہیں، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی صلاحیت رکھ دی ہے۔
سبحان اللہ۔ اللہ پاک ایسے رزق پہنچانے والے ہیں کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا، پتھر میں جو ہے کیڑا چلنے سے گو ہے آری، اس کو بھی آسرا ہے رب غفور دے رہا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بیان کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک زمانہ مبارک تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ بہت غریب تھے، گھر میں میاں اور بیوی دونوں موجود تھے اور بہت غریب تھے، بڑی مشکل ان کا گزارا ہوتا، کئی دن کے فاقے آتے تھے۔ وہ ایک دن صحابی گھر میں آئے، بھوک لگی ہوئی تھی، کہا گھر والی کو کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے۔ وہ صحابی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب جنگل کی طرف نکل گئے، دعائیں مانگتے ہوں گے وہاں جا کر یا کیا کرتے ہوں گے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے کیا ماجرا تھا۔ جنگل کی طرف نکل گئے، پیچھے جو ان کی بیوی تھی اس نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، فاقے سے ہیں، تو ہم صاحب بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے گھر آگ ہی نہیں جلتی۔ اس نے اللہ کے آسرے پر نا اندر ایک پرانی چکی پڑی ہوئی تھی، چکی کے اوپر والے پارٹ کو اٹھایا تو اس کو نیچے والے پارٹ کے اوپر رکھا چکی کو، تو باہر تندور تھا، خالی تھا، ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اللہ کے آسرے پر اللہ کی رحمت سے اس تندور بھی جلانا اس نے شروع کر دیا، جیسے کسی نے روٹیاں لگانی ہوں۔ اس کے دل میں تھا کم از کم ہمارے گھر سے دھواں تو نکلے نا، لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی غریب نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ گھر میں ہے۔ لیکن اللہ کے سوا وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ جب تندور جلایا اس نے اندر جا کر خالی چکی کو چلانا شروع کر دیا۔ جب خالی چکی کو چلانا شروع کر دیا تو چکی سے کیا آنا تھا، چکی سے کچھ بھی نہیں آ رہا، لیکن وہ چکی چلائی جا رہی ہیں ان کی بیوی۔ اتنی دیر میں صحابی بھی باہر سے جنگل سے گھوم کے آ گئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے چکی کو چھوڑا اور دروازہ کھولا، تندور جو ایسے ہی جل رہا تھا۔ تو صحابی نے کہا کہ تندور جل رہا ہے، اس میں کیا ہے اور اندر کیا ہے؟ اندر گئے دونوں، دیکھا کہ اندر چکی چل رہی ہے، وہ چکی کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جس طرح وہ صحابی کی بیوی چکی کو چلا کر گئی تھی، چکی بدستور اسی طرح چل رہی ہے اور چکی کے پارٹ میں سے آٹا نکل رہا ہے اور بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے جلدی سے اپنے گھروں کے برتنوں کو بھرنا شروع کر دیا آٹے سے۔ گھر کے سارے برتن بھر گئے آٹے سے، اور چکی آٹا دے رہی ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اور باہر آئے تندور کی طرف دیکھا تو تندور میں تازہ روٹی لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ اللہ جب دیتے ہیں تو بندے کو اس جگہ سے دیتے ہیں جہاں بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ تو وہ چکی چلی آٹا دے رہی ہے، صحابی کے دل میں آیا میں چکی کے اوپر والے پارٹ کو اٹھا کر تو دیکھوں کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ جو ہی چکی کے پارٹ کو اٹھایا پھر رکھا، چکی بند ہو گئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بڑا افسوس کیا انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے کسی وقت میں، انہوں نے یہ سارا قصہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ نے کیا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چکی کے پارٹ کو اٹھایا لیکن چکی بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس چکی کے پارٹ کو نہ اٹھاتا، چونکہ آپ کی اخلاص نیت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے ساتھ مدد کرنا چاہ رہے تھے اور وہ آپ کی مدد کر رہے تھے اللہ جل شانہ، اور غیب کے خزانوں سے وہ چکی آٹا دے رہی تھی اللہ کے حکم سے، اگر تو اے صحابی میرے اگر تو چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو چکی قیامت تک آٹا ہی دیتی رہتی، اس کو وہ بند نہ ہوتی۔ تو اللہ جہاں سے چاہتا ہے بندے کو رزق پہنچاتا ہے۔ ہم رزق کے مارے نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ ادنا دیکھتے ہیں، نہ اعلیٰ دیکھتے ہیں، بس کھائی چلے آ رہے ہیں، جہاں سے ملتا ہے بس ہڑپ کر ہی چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توکل انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے انسان کو روزی پہنچاتے ہیں جہاں بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ وہ مدد اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہیں، اللہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ ہی کی طرف سے سارے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے بندے کو کامل یقین رکھ کر اللہ سے بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، بس اللہ ہی کے در پر جھکے، اللہ ہی سے اپنی حاجتوں کو پورا کروائے۔ 2 نفل پڑھیں، صحابہ 2 نفل پڑھتے تھے، اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرواتے تھے۔
آج ہم میں چونکہ نفلوں کا رواج نہیں رہا، ہم تو فرض ادا نہیں کرتے تو نفل کیسے ادا کریں گے؟ نہیں، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کا در چھوڑ کر جس در پہ جاؤ گے تمہیں منہ کا کھانی پڑے گی۔ جب رب کے در پر آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت سے آپ کو اپنے دامن رحمت میں لے لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے در کا سوالی بنائے، اپنے ہی در سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔